اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ علی اعدائهم من اول دهر الى ابد الآبدین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غسل جنابت کے احکام میں ہماری بحث تھی، تو اگر کسی شخص کو اپنے کپڑوں پر منی نظر آ جاتی ہے اور اسے علم ہو جاتا ہے کہ یہ اسی کی ہی منی ہے اور اس نے اس غسل جنابت سے غسل نہیں کیا تھا، تو اب یہاں پہ دو صورتیں، جو نمازیں غسل کرنا تو لازم ہے، تو جو نمازیں اس کے پاس یقین ہو کہ یہ نمازیں منی خارج ہونے کے بعد یعنی غسل جنابت واقع ہونے کے بعد اس نے پڑھی ہے، تو وہ تمام نمازیں قضا کی جائیں گی۔ اور اسی طرح اگر اس کے پاس علم ہو کہ جو نمازیں اس نے غسل جنابت پیش آنے سے پہلے پڑھی ہیں تو ان کی قضا واجب نہیں ہے کیونکہ وہ پہلے پڑھ چکا ہے۔ اور اسی طرح اگر اسے احتمال بھی ہو کہ فلاں نمازیں جو ہیں وہ غسل جنابت پیش آنے سے پہلے پڑھی ہیں، تو بھی اس کی قضا کرنا لازمی نہیں ہوگی، بس صرف ان نمازوں کی قضا لازم ہوگی جن کے متعلق یقین ہو کہ غسل جنابت پیش آنے کے بعد اس نے انجام دی ہے۔ اس کے بعد ایک اہم موضوع یہاں پر آ جاتا ہے کہ جس شخص کو غسل جنابت واقع ہوا ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، دونوں قسم کے لوگ، تو ان پر 5 چیزیں یعنی 5 کام انجام دینا حرام ہو جاتا ہے، جیسے کہ وضو کی بات میں گزر چکا کہ بنا وضو کے اور بنا غسل کے یعنی غسل جنابت جس کے وہ پیش آیا ہے وہ انسان اس کے لیے حرام ہے کہ قرآن کی روشنائی اور تحریر کو چاہے وہ کسی طرح کے بھی ہو، چاہے وہ زیر زبر کی صورت میں ہو یا شد مد کی صورت میں ہو یا حروف کی صورت میں ہو، ان کو ہاتھ لگانا حرام ہے۔ اسی طرح وضو کی احکام میں ذکر کیا گیا کہ اللہ کا نام اور اللہ سے جو مخصوص صفات ہیں ان کو ہاتھ لگانا مذنب کے لیے حرام ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ مذنب کے لیے حرام ہے کہ مسجد نبوی شریف میں جائے اور فوراً ہی واپس آ جائے یا وہاں ٹھہرے، اور اسی طرح مسجد شریف مسجد حرام میں جائے فوراً واپس آئے، ایک دروازے سے داخل ہو اور دوسرے دروازے سے نکل جائے یا وہاں ٹھہرے، دونوں صورتوں میں یہ اس کے لیے حرام ہوتا ہے۔ لیکن مسجد نبوی اور مسجد حرام کے علاوہ باقی جتنی بھی مساجد ہیں، جہاں جہاں مسجد ہو وہاں اگر مسجد میں ٹھہرے گا تو ٹھہرنا حرام ہے، لیکن مسجد کو اگر 2 دروازے فرض کیے جائیں، ایک دروازے سے جائے اور دوسرے سے نکل آئے تو گزرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ گزرنا مکروہ ہے کہ جیسے کہ آ رہا ہے، لیکن وہاں پہ ٹھہرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی چیز مسجد میں رکھنی ہو جا کے رکھے اور فوراً واپس آئے تب بھی آرام ہے، اور اسی طرح باہر سے اگر مسجد میں سے کوئی چیز اٹھانا چاہتا ہو یا رکھنا چاہتا ہو تو دونوں صورتوں میں حرام ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ تمام آیات مذنب کے لیے پڑھنا حرام ہے جن کے لیے سجدہ واجب ہو جاتا ہے، جیسے سورہ مبارکہ سجدہ کی آیت نمبر 15 ہے، اس کو پڑھنا مذنب کے لیے حرام ہے، اور سورہ مبارکہ حامیم کی آیت نمبر 37 جو ہے اس کو پڑھنا حرام ہے، اور سورہ مبارکہ جو ہے علق کی سورہ مبارکہ نجم کی آخری 62ویں آیت مذنب کے لیے پڑھنا حرام ہے، اور سورہ مبارکہ علق کی 19ویں یعنی آخری آیت کو پڑھنا مذنب کے لیے حرام ہے۔ تو یہ سارے کام جو بھی ہم نے ذکر کیے ہیں وہ
انجام دینا مجنب کے لیے یعنی اس شخص کے لیے جس کو غسل جنابت پیش آیا ہے حرام ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، کوئی فرق نہیں ہے۔ البتہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مجنب پر یعنی جس سے غسل جنابت پیش آیا ہے مکروہ ہوتی ہیں، حرام تو نہیں ہے، ان کاموں کو کرنا جائز ہوتا ہے لیکن مکروہ ہے اس حالت میں، یعنی ناپسندیدہ امر ہے، جیسے کہ کھانا اور پینا۔ جنابت کی حالت میں مجنب کے لیے کھانا اور پینا مکروہ ہے، البتہ حرام نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص چاہتا ہو کہ اس کراہت کو ختم کر دے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو دھویا جائے جس طرح وضو کے لیے دھویا جاتا ہے، اور کلی کی جائے جس طرح وضو کے لیے کی جاتی ہے، اور ناک میں پانی ڈالا جائے جس طرح وضو کے لیے ڈالا جاتا ہے۔ یہ عمل اگر انجام دے کر بعد میں اگر کھائیں کوئی بھی چیز یا پئیں تو پھر کراہت ختم ہو جاتی ہے، صرف اگر ہاتھ دھو کر کھائیں تب بھی کراہت کم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے کہا کہ کچھ آیتیں ایسی ہیں جس کو پڑھنے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے اور ان آیتوں کو پڑھنا مجنب کے لیے حرام ہے، لیکن اس کے علاوہ باقی قرآن کو پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ مجنب ان واجب سجدوں والی آیتوں کے علاوہ باقی قرآن کو پڑھ سکتا ہے، لیکن 7 آیتوں تک پڑھنا جائز ہے، مکروہ نہیں ہے۔ 7 آیتوں سے اوپر پڑھنا یا اس سے اوپر پڑھنا مکروہ ہوتا ہے، یعنی ثواب میں جو ہے وہ کمی ہوتی ہے۔ اسی طرح مکروہ ہے مجنب کے لیے کہ قرآن کے حروف کو نہیں، قرآن کی روشنائی کے علاوہ قرآن کی جلد کو ہاتھ لگانا، قرآن کی تحریر کے درمیان جو جگہ خالی ہوتی ہے یا حاشیہ وغیرہ ہوتا ہے جس میں قرآن لکھا ہوا نہ ہو، ہر اللہ کے نام لکھے ہو نہ ہو، اس پر فقط ہاتھ لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح مکروہ ہے کہ قرآن کو اپنے ساتھ رکھے، بعض لوگ ہوتے ہیں جیسے کہ چھوٹا قرآن جو ہے وہ جیبی قرآن اپنے ساتھ رکھتے ہیں، چاہے اس کے علاوہ ہی ہو تو بہرحال قرآن کو اپنے ساتھ رکھنا مجنب کے لیے مکروہ ہے، یعنی ناپسندیدہ عمل ہے۔ اسی طرح جو شخص جس کو جنابت پیش آئی ہے، مثال کے طور پر اگر اس کو رات کو پیش آئی ہے یا دن کو ہی پیش آئی ہو لیکن وہ سونا چاہتا ہو تو بنا غسل کیے سونا مکروہ ہے، اور اسی طرح بنا وضو کیے سونا مکروہ ہے۔ اب یہ چاہتا ہے کہ سوئے بھی، غسل بھی نہ کرے اور کراہت بھی ختم ہو تو اس کے لیے وضو کرنا پڑے گا۔ اگر وضو کر لیتا ہے تو سونے کی جو کراہت ہے جنابت کی حالت میں وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر پانی وغیرہ نہیں ہے لیکن جنابت کے بدلے میں تیمم کر لیتا ہے تب بھی کراہت ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر مجنب شخص چاہتا ہو کہ مہندی لگائے یا کسی اور کلر سے خضاب کرنا چاہتا ہو تو اس صورت میں اس کے لیے یہ سب کام کرنا یعنی مہندی لگانا اور خضاب کرنا مکروہ کام ہوتے ہیں۔ اسی طرح جنابت والے کے لیے تیل مالش کروانا بھی مکروہ ہو جاتا ہے، چاہے وہ سر کے اوپر ہی تیل مالش کرواتا ہو۔ اب یہاں پر ایک اور مسئلہ یہ پیش آ جاتا ہے کہ کسی شخص کو، مرد جس کو احتلام پیش آیا ہو اور پھر چاہتا ہو کہ ویسے تو غسل تو کرنا ہی کرنا ہے، اب وہ اپنی بیوی کے ساتھ مثلاً ہم بستری کر لیتا ہے تو احتلام کے بعد ہم بستری کرنا بھی مجنب کے لیے کیا ہے؟ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر غسل جنابت کے بارے میں ایک دو اہم مسئلے وہ یہ ہیں کہ ہر وہ چیز جس کے لیے طہارت شرط ہے جیسے کہ نماز، تو اس میں غسل جنابت کو انجام دینا واجب ہوتا ہے، لیکن نماز میت اگر پڑھنا چاہتا ہے کوئی شخص اور جنابت کی حالت میں ہے تو غسل جنابت انجام دینا ضروری نہیں ہے، بنا غسل جنابت انجام دیے ہی نماز پڑھنا جائز ہے، البتہ مستحب کتاب حاصل کریں یہ ایک الگ مسئلہ ہے لیکن لازمی نہیں ہے۔ اسی طرح اگر سجدے سہو اس نے کرنے ہوں تب بھی غسل جنابت کے ساتھ سجدے سہو کر سکتا ہے، یعنی غسل کرنا لازمی نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر سجدے شکر انجام دینا چاہتا ہو تو حالت جنابت میں انجام دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح
قرآن مجید کے جو واجب سجدے ہیں ان کے علاوہ جو مستحب سجدے ہیں ان کو اگر انجام دینا چاہتا ہو تو تب بھی غسل جنابت کے ساتھ انجام دے سکتا ہے۔ غسل جنابت سے طہارت کرنا لازمی نہیں ہے۔ اب یہاں پر جس شخص کو غسل جنابت پیش آیا ہے اور غسل جنابت کرنا چاہتا ہے تو وہ غسل کی نیت کیسے کرے؟ کیا ضروری ہے کہ کہے کہ میں یہ غسل انجام دے رہا ہوں، مستحب کی نیت کرے، یا غسل انجام دیتے ہوئے واجب کی نیت کرے؟ فرماتے ہیں نہیں، اگر کوئی شخص غسل جنابت کی نیت کر کے اور کہتا ہے کہ غسل جنابت قربتاً اللہ انجام دے رہا ہوں، واجب اور مستحب کی نیت نہ کرے تب بھی غسل صحیح ہوگا، اور اس کے ساتھ آئندہ نماز بھی پڑھ سکتا ہے اور ہر وہ کام کر سکتا ہے جن کے لیے غسل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر کسی شخص کو یقین حاصل ہو گیا ہو کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے اور اسے غسل جنابت بھی پیش آ گیا ہے تو وہ واجب کی نیت سے غسل جنابت کو انجام دے دیتا ہے، بعد میں معلوم ہو جاتا ہے کہ نہیں ابھی وقت نماز داخل نہیں ہوا تھا، تو تب بھی اس کا غسل جو ہے وہ صحیح شمار کیا جائے گا، اور اس غسل سے اس نماز کو اور اس کے علاوہ دوسری نمازوں کو بھی انجام دیا جا سکتا ہے اگر غسل باقی ہو۔ اب یہاں پر ایک اہم مسئلہ پیش آ جاتا ہے، وہ یہ کہ غسل جنابت کس طرح سے انجام دیا جائے۔ تو غسل جنابت کو انجام دینے کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقے کو غسل جنابت ترتیبی کہا جاتا ہے، غسل ترتیبی کہا جاتا ہے، اور دوسرے طریقے کو غسل التماسی کہا جاتا ہے۔ ان دونوں کے احکام آئندہ ہم انشاءاللہ بیان کریں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔